الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس نورانی محفل میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف پڑھنے اور سننے کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے قلوب کی آبیاری، ہمارے کردار کی تعمیر اور ہماری زندگیوں کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں، بلکہ یہ دلوں میں روشنی، سوچ میں بیداری اور اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ علم ہمارے رویوں کو نہ بدلے تو یہ صرف معلومات ہیں، لیکن جب یہ دل کو جھنجھوڑے، آنکھوں کو نم کرے اور قدموں کو نیکی کی طرف بڑھائے تو یہی علم نور اور یہی علم حیات بن جاتا ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی سفر اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم قرآن و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنی سوچ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو نکھاریں اور اپنے عمل کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم یہاں صرف سننے والے نہیں بنیں گے، بلکہ سیکھ کر اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے والے بنیں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے سے پکڑا اور مجھے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے ابن عمر، دنیا میں تو ایسے رہ جیسے کوئی پردیسی یا راہ گزر رہتا ہے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا، وکان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک۔ اخرجہ البخاری۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے کندھے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تو پردیسی ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ اور ابن عمر نے فرمایا کرتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی تندرستی سے، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے تندرستی صحت دی ہے تو اس کو بیماری آنے سے پہلے پہلے اس میں ایسے نیک اعمال کر جو تمہارے لیے بیماری میں بھی کفایت کر دے، اور زندگی اگر اللہ نے دی ہے تو اس کو موت آنے سے پہلے پہلے اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھ۔ تو دنیا میں بعض اس طرح گویا کہ دنیا میں تو اس طرح رہ جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا راہ گزرنے والا رہتا ہے۔ یعنی دونوں کا فرق یہ ہے کہ بعض اوقات مسافر چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ دیر کے لیے وہ کہیں عارضی اقامت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی یہاں تو وہ سفر کر رہا ہے، یہاں پھر وہ تھوڑا سا اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے، یعنی جسم اکتا جاتا ہے تو اس کو جو ہے سکون دلانے کے لیے کسی جگہ وہ پڑاؤ کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، سکونت اختیار کرتا ہے۔ تو پہلی صورت میں وہ عابر سبیل ہے، یعنی وہ مسافر ہے۔ دوسری صورت میں وہ غریب ہے، یعنی پردیسی آدمی اگر کہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہر بھی جائے تو وہاں دل نہیں لگاتا، کیونکہ اس کی منزل آگے ہوتی ہے۔ زیادہ سامان اور جائیداد نہیں بناتا، کیونکہ اس نے وہاں رہنا ہی نہیں ہوتا۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کا لباس، اس کی وضاحت اس شہر کے لوگوں جیسی ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے وہاں سے چلے جانا ہے۔ اس کا لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کے ہم وطن نہیں ہوتے۔ اور جو مسافر ابھی راہ طے کر رہا ہے تو وہ اتنا سامان بھی نہیں اٹھاتا جو کسی پردیسی کے عارضی اقامت کے دوران جمع ہو جاتا ہے، تو صرف اتنا سامان ساتھ لیتا ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یعنی صرف اتنا اپنے جو بھی مسافر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ صرف اتنے سامان رکھتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، زیادہ وہ نہیں اکٹھا کر کے سارا اپنے ساتھ لے لے، نہیں۔ حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے کہ پردیسی کی طرح دنیا میں رہو یا راہگیر کی طرح، دونوں طرح اجازت ہے، مگر اسے وطن نہ بنا لو۔ یعنی دنیا میں پردیسی کی طرح رہو، بلکہ بہتر ہے کہ راہگیر کی طرح رہو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زہد اختیار کرو اور صرف اتنے سامان پر گزارا کرو جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، یعنی لمبی امیدیں نہ باندھ، بلکہ اپنی موت کو بالکل قریب سمجھ۔ جب موت انسان کے پیش نظر ہو تو وہ ہر وقت ایسی حالت میں رہتا ہے کہ موت آ جائے تو اسے ندامت نہ ہو، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میاں لوگوں جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کے جو ہے اس دنیا سے جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ صحت اور زندگی باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، بیماری اور موت بھی انسان کی گاٹ میں ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ صحت کی حالت میں بیماری کے لیے اعمال ذخیرہ کر لے اور زندگی میں موت کے لیے سامان مہیا کر لے۔ تو یہ یعنی دنیا میں ایسے رہنا ہے جیسے کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے یا راہ چلتا جو ہے وہ مسافر رہتا ہے۔ دنیا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور دنیا کے ساتھ جو راہگیر ہوتا ہے، جو مسافر ہوتا ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اس کا اصل جو دھیان ہوتا ہے وہ اپنی منزل مقصود کی طرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کی جانب جانا، اپنی منزل پہ وہ فوکس کرتا ہے۔ وہ دنیا کے راستے یا دنیا کے اندر چڑھ رہا ہے، سفر کر رہا ہے، وہ کسی جگہ کو دیکھ کے اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہاں پہ جو ہے وہ بلڈنگیں یا پلازے نہیں کھڑا کرنے لگ جاتا، بلکہ وہ اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے کہ میں نے اپنی منزل کی جانب پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو یہ دنیا اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں دنیا جو ہے ایک راستہ ہے جہاں سے اس نے گزر کے اپنی منزل کی جانب جانا ہے۔ اصل اس کی منزل کیا ہے؟ وہ رب کی جنت ہے، اس نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر دل لگا کے اس جنت کو نہیں بھولنا، اس آخرت کو نہیں بھولنا۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے تم ہو کے رہ جاؤ، دنیا سے محبت کر کے بیٹھ جاؤ، دنیا کو ہی سب کچھ اپنے اوپر سوار کر لو کہ دنیا ہی ہے۔ یہ تو مادی سامان ہے نا، مادی وسائل ہیں، انسان اس سے متاثر ہو کے اپنی آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ کی نظروں میں دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو کبھی بھی پانی کا گھونٹ تک نہ دیتے۔ یعنی یہ دنیا کی اللہ کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حالانکہ مچھر کا پر کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں، یعنی مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے ہیں، ایک بازار سے گزرے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک بکری کا مردہ بچہ جو ہے وہ پڑا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، کانوں میں بھی عیب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کان سے پکڑ کے فرمایا کون ہے بھائی اس کو جو 1 درہم کے بدلے خریدے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ چہ جائے کہ یہ زندہ ہوتا اور اس میں عیب بھی ہے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کو تب بھی کوئی نہ خریدتا، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اب کون اس کو 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مردہ بچہ حقیر ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیک دنیا اس بکری کے مردہ بچے سے بھی حقیر ہے۔ لیکن انسان آج دنیا کو بلا دی، اس نے اللہ کو بلا دیا، آخرت کو بلا دیا، دنیا کا ہو کے رہ گیا۔ دنیا کے اندر آ کے اپنا دل لگاتا ہے، سمجھتا ہے کہ سارا کچھ یہی ہے، اور اس میں جو ہے اپنی تمام تر مصروفیات، اپنے تمام تر افعال اس دنیا کو بہتر بنانے میں لگا رہتا ہے۔ بلکہ عقل مند دانا بندہ کون ہے، سمجھدار بندہ کون ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ تو جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہی بندہ کامیاب ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے جسے اپنے کام کی فکر ہوتی ہے۔ تاجر جو تجارت کرتا ہے وہی کامیاب ہے جسے فکر ہے، دکاندار ہے وہی دکاندار کامیاب ہے جسے فکر ہے اپنی دکان کی۔ ایسے ہی وہی بندہ دنیا کے اندر رہ کے کامیاب ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اس کی شب و روز، اس کے لیل و نہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آج ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا سے محبت اس قدر ہماری بڑھ چکی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت بھول گئی ہے، بلکہ ہم دنیا سے اتنا متاثر ہوتے ہیں، کسی کی کلر سکیم کی جانب ہماری نگاہ جائیں تو ہم وہاں ہی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بہک جاتے ہیں، کلر سکیم دے کے بہک گئے، کسی کے پلازے یعنی بلڈنگیں عمارتیں دیکھ کے جو ہے وہ ہم بہک جاتے ہیں، ہم کسی کی جناب گاڑی دیکھ کے جو ہے وہ بہک جاتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گاڑی تو لوہے کا ٹین ہے، یہ بلڈنگیں کیا ہیں؟ یہ تو مٹی کی عمارتیں ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہے۔ ادھر سے انسان کی روح پرواز کرتی ہے، ادھر جو ہے اس کے نزدیک ان کاروں کی، ان کوٹھیوں کی، ان بنگلوں کی جو ہے وہ ایک مکھی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اس لیے دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں تو مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے۔
انسان سمجھتا ہے کہ میں جو ہے دنیا کے اندر ہی رہ کے سارا کچھ کر لوں، اس لیے ہمیں فکر آخرت کی کرنی چاہیے۔ اس سے آگے والی حدیث ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ یعنی یہ جو حدیث ہے ابو داود کے اندر بھی ہے اور اس کو امام ابن حبان نے جو ہے صحیح کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ یعنی کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو جو اس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ گویا کہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان کفار کی خاص وضع قطع لباس و حجامت ہے وغیرہ میں مشابہت اختیار کرے تو وہ انہی کا ساتھی ہے، کیونکہ ان کی وضع قطع اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مسلمانوں کی وضع قطع کی بجائے کفار کی وضع قطع پسند ہے، جبکہ کفر کے طریقے کو پسند کرنا ایمان کے تو منافی ہے۔ تو ہمیں تو کفار کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، مونچھیں کتراؤ، اور فرمایا جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس، مونچھیں کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، یعنی مجوس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، بالوں کی سفیدی کو بدل دو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ جب بالوں کی سفیدی اور داڑھی اور مونچھوں کی وضع قطع تک بھی مجوس و یہودیوں کی مخالفت کو مد نظر رکھا گیا ہے تو کفار کی خاص رسوم جو ان کی علیحدہ مذہبی یا قومی تشخص کی علامت ہیں تو مسلمان کے لیے وہ کس طرح جائز ہو سکتی ہیں؟ یعنی یہ ایک قدرتی بات ہے نا، جب کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت ظاہر میں اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا باطن بھی ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس لیے کفار سے مشابہت حرام قرار دی گئی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر ایک نہایت عمدہ اور نفیس کتاب لکھی ہے، اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم۔ اس میں انہوں نے قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان پر کفار کی مشابہت سے اجتناب اور ان کے طور طریقوں کی مخالفت فرض ہے، یعنی ان کی مخالفت جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ہر مقام پہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھئی یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی یہ کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یعنی 10 محرم کو جو ہے فرعون سے نجات عطا کی تھی، اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ بھئی ہم تو زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے بھائی ہیں، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم جو ہیں روزہ رکھیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 اور 10 محرم کا روزہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت سے قبل یعنی آخری سال تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو ہم جو ہے وہ 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے یعنی یہودیوں کی مخالفت کی گئی ہے ہر معاملے میں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی مخالفت میں یعنی یہ احادیث آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا جو غیر مذہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی نہیں ہو سکے تو ہم اگر ان کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کریں تو ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو اس لیے ان کی وضع قطع میں، ان کے لباس میں آج کل دیکھنے ہمارا دور جدید دور جا رہا ہے، ماڈرنزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو ماڈرنزم میں لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چال چلن ہو، رہن سہن ہو، یا دیگر جو ہیں افعال ہوں، ہم جو ہیں ان کو یعنی ان کی طرف سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل سمجھنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ رہن سہن ہو، افعال ہوں، چلنا پھرنا ہو، یعنی ہر معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت آ جائے آپ کو تو چاہیے آپ ان لوگوں کی مخالفت کریں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا تھا،
ہر جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہیں اپنے نظریے سے، اپنے افعال سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ سکھوں کو دیکھ لیں، ان کا ایک خاص یعنی وضع قطع ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ بھئی سکھ ہیں۔ ان کی خاص ایک پگڑی ہوتی ہے، ان کی داڑھی اور مونچھوں کا سٹائل اس طرح کا ہے، یعنی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سکھ ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو انگریز ہیں، یہودی ہیں، ان کے چال چلن سے، ان کے لباس سے، ان کی جسامت سے، یعنی پتہ چل جاتا ہے ان کے چلن سے، طور طریقے سے یہ یہودی ہیں۔ لیکن مسلمان ان لوگوں کو آج یہ جتنے فلمی ایکٹر ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں تو آئیڈیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا تھا۔ ہمیں دیکھ کے لوگ یہ جو ہے وہ پہچان لیتے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کو دیکھ کے جو ہے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیروکار ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار ہے۔ اس کا لباس، اس کا چال چلن، اس کا طور طریقہ، اس کے جو ہیں تمام معاملات، رسم و رواج گویا کہ کتاب و سنت کے مطابق تھے، عین مطابق تھے۔ یعنی ان کو دیکھ کے وہ قرآن، یعنی سمجھے کہ وہ پوری قرآن کی تفسیر بن کر جو ہے وہ دنیا میں رہتے تھے۔ ایسے انہوں نے عمل کیا ہے، پریکٹیکلی لائف میں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے کتاب و سنت کو اپلائی کی ہے، اور کتاب و سنت کو اپلائی کر کے عملی طور پر لوگوں کو جو ہے بن کے دکھایا کہ بھئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہر معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے والی حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اگر اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اسے ترمذی میں امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے حسن اور صحیح کہا ہے۔ اور ایک حدیث ترمذی کی بقیہ حدیث میں یہ ہے، اور جان لے اگر امت اس بات پہ جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد قلم خشک ہو گئے، صحیفے لپیٹ دیے گئے ہیں۔ یعنی یہ فوائد کیا کہ اللہ کا دھیان رکھ، یعنی اللہ کی حدود، اس کے احکام، اس کی منع کی ہوئی چیزوں اور اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیما کا دھیان کرے گا تو اللہ کی یہ حد میں آ جائیں گی، اس سے آگے مت بڑھ۔ تو حکم کیا ہوگا، اگر اس پر عمل کرے گا تو اللہ تیرے معاملات کی حفاظت کرے گا، تیری حفاظت فرمائے گا۔ جس سے اللہ نے منع کیا اسے رک جا، غرض ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ انسان کی یاد میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اللہ کی احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا اگر تو یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت فرمائے گا تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت و تائید تیرے ساتھ ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے معاملات میں جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا اگر تو اللہ کے احکام کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ وہ کام ہے، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع کرنے والے، حفاظت کرنے والے کے لیے۔ تو اہل علم نے یہاں حفیظ کا مطلب بیان فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والا، بعض نے فرمایا اپنے گناہوں کا دھیان رکھنے والا، یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آتا ہے تو وہ تیرا دھیان رکھے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کا دھیان دنیا کے معاملے میں بھی رکھتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی۔ دنیا میں اس کے جسم میں، اہل و عیال میں، اس کی مال و اولاد میں عافیت دیتا ہے، فرشتے ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے باری باری حفاظت کے لیے آنے والے ہیں، یعنی اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتے اس کی حفاظت میں لگا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی اللہ کو تم یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ
انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں میں تذکرے کرتا ہے، تم تو کہتے تھے کہ فلاں تو دنیا کے اندر ایسی مخلوق کو بنائے گا جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، دیکھو میرے بندے کیسے میری جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ جو ہے بہترین مخلوق، یعنی انسان دنیا میں رہ کے تذکرہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا جو ہے وہ چرچا کر رہا ہے، اس کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کی حفاظت کرے گا تو اللہ تمہارے معاملات کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی حدود کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے، اسے یہ معاملہ، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، یعنی اسے یہی گمان ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی مدد ہر وقت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ ہر بندے کے ہی ساتھ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَهُمْ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو تم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ مگر یہ خاص معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کر، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی جانب گئے، ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو غار ثور میں پناہ لی، دیکھا کہ مشرکین مکہ اس غار کے منہ تک آ پہنچے ہیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ اپنے قدموں کی جانب دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں ہیں، آپ پریشان ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا اس موقع پر؟ فرمایا ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، ہمارے ساتھ تو ہمارا رب ہے، یعنی ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں غم کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ اس کا رب ہو جائے پھر اس کو دنیا کی پریشانی اور فکر نہیں رہتی، تمام پریشانیاں مصیبتیں اس کی جو ہیں اس کو ہوا کی مانند لگتی ہیں کہ یہ جو ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی پریشانی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، تم مت ڈرنا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ اس معیت سے مراد خاص حفاظت ہے، نصرت ہے۔ جب سوال کرے، اسی کے ساتھ اسی حدیث میں فرمایا جب سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال سے خوش ہوتا ہے، سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اس کے برعکس بندوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وتربنا آدم حین یسأل یغضب، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اگر تم اس سے سوال کرنا چھوڑ دو، اور اے ابن آدم کو دیکھو گے وہ اس وقت غصہ ہوگا جب اس سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے انسان اللہ سے مدد مانگے، نصرت مانگے، تو جب وہ دنیا والوں سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ ابو مالک لوگوں سے سوال مت کر اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کا فضل مانگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے وسعت والا ہے۔ لوگوں سے تو اگر مٹی کا سوال کرے گا نا تو وہ جلد ہی ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ مانگنے پر تجھے مٹی بھی دینے سے انکار کر دیں گے، لیکن اللہ سے تو جو بھی مانگے گا اللہ تجھے کبھی بھی انکار نہیں کرے گا۔ تو خالی ہاتھ آئے گا اللہ تیری جھولی بھر کے تجھے واپس بھیجے گا۔ تو وہ چیزیں جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، مثلا ہدایت ہے، صحت ہے، دولت مندی ہے، اولاد ہے، فتح نصرت وغیرہ کا سوال صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے، اور ان چیزوں میں مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ انسان کہتا ہے نا نماز میں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، غیر سے مانگے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اور جو چیز بندوں کے اختیار میں ہے یا اس کے دوسرے پر حق ہے، مثلا کسی کے پاس کھانے کی چیز موجود ہے تو وہ مانگ لینا، یا کسی شخص کوئی ظالم ہے تو ظلم اس کا دور کر دینا، یا کسی کے کام میں کسی کی مدد کر دینا، تو اس سے مدد مانگ لینا جائز ہے۔ جیسا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا مانگا تھا تو عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کی راہ میں، کیونکہ مہمان نوازی اور دین میں نصرت طلب کرنا مہمان اور دائی کا حق ہوتا ہے۔
تو ان چیزوں میں بھی اصل امید اللہ ہی سے رکھے، وہ چاہے گا تو وہ مخلوق کے دل سے، مخلوق کا دل جو ہے اس کی طرف مائل کر دے گا، کیونکہ اصل جو سوال ہے استعانت وہ تو اللہ ہی نے عطا کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے معمولی جو چیزیں ہیں تو اس سے بھی مخلوق سے سوال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ سوال کرنا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے ایسے ہے جیسے ذلیل کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی ایک جماعت سے بیعت دی تھی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، ان میں سے کسی کا اگر کوئی کورا بھی اگر زمین پر گر جاتا تو وہ یعنی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ مجھے پکڑاؤ بھائی، بلکہ اپنی سواری کو کھڑا کرتے، روکتے، خود جو ہے اپنی سواری سے نیچے اتر کے خود پکڑتے۔ تو یعنی کوشش کرنی چاہیے کسی سے آپ سوال نہ کریں، جو آپ کام خود کر سکتے ہیں کسی سے کیوں آپ سوال کرتے ہیں بھائی؟ جب بھی مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اگر اللہ مدد نہ کرے تو کوئی کام ہو بھی نہیں سکتا، نہ اللہ کی بندگی نہ دنیا کا کوئی کام۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ معاذ کا جو ہے اپنے ہاتھوں میں لیا، تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے کو فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا معاذ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی بھی نہ بھولنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک نے یہ دعا سکھائی تھی، اے اللہ اپنی یاد پر، اپنے شکر پر، اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما، یعنی اللہ سے مدد مانگ۔ ربی اعنی، اے اللہ اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکرک اپنا ذکر کرنے میں، و شکرک اپنا شکر کرنے میں، وہ حسن عبادتی کا اچھی طرح اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ اس لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ 3 احادیث ہم نے آج پڑھی ہیں، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ دنیا سے امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اللہ ہی سے جو ہے اللہ سے امید رکھے، اللہ ہی سے جو ہے وہ مدد مانگے، اور دنیا کو ہمیشہ نہ سمجھے، کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے ہی نہیں۔ تو دنیا کو ایسے انسان سمجھے کہ دنیا خواب کی مانند ہے، جاگنے پر جب سب کچھ غائب ہو جاتا ہے نا، انسان خواب دیکھتا ہے تو جب جاگتا ہے وہ سارا اس کا خواب جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ حقیقت صرف آخرت ہے، جہاں کے لیے ہمیں زیادہ راہ تیار کرنا ہے۔ تو دنیا معمولی ہے، فانی ہے، دل اس کی محبت سے خالی کرو، اللہ کے دین اور احکام کی حفاظت سے بھرو، تو جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کا غلام بن گیا وہ رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو مسافر کی طرح گزاریں، آخرت کی تیاری کریں، اپنے دل کو صرف اللہ کی محبت اور اطاعت کا گھر بنا لیں۔ تو دنیا کا پیچھا کرنے والے آخرکار دنیا کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہیں، مگر اللہ کا در پکڑنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دل اگر اللہ کا ہو جائے نا تو دنیا خود غلام بن کر قدموں میں بچ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے نا تو پھر دنیا جو ہے خود انسان کے قدموں میں چل کے آتی ہے، جب انسان اللہ کا بن جائے۔ تو اس لیے دنیا کو ہمیشہ نہ سمجھیں، آپ کا فوکس جو ہے وہ آخرت کی جانب ہونا چاہیے۔ آپ کا فوکس اگر آخرت کی جانب، اللہ ہمیں اپنی معیت یعنی دے گا تو ہمیں یہ دنیا کی پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں لگیں گی۔ اس لیے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صراط مستقیم یعنی راستے پہ چلتے ہوئے ہمیں جنت پر فوکس رکھنی ہے، آخرت پر فوکس رکھنی ہے، دنیا سے جو ہے وہ یعنی بے رغبتی اختیار کر کے آخرت کی طرف فکر کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔